بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر۔ سعودی عرب کی تازہ ترین ایک اور نیو اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرینڈس۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نقل کفالہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے۔ 2021 میں جو نیا قانون نافذ ہونے والا ہے کفیل سسٹم کے حوالے سے، تو اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں کیا فیس زیادہ دی گئی ہے نفل کفالہ کے حوالے سے، کیا ہیومن ریسورس کی جانب سے جو اپڈیٹس دی گئی تھی 2021 میں جو قانون نافذ ہونے والا ہے اس میں نقل کفالے کی کتنی فیسز ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے کیا وہ فیس معاف کر دی گئی ہے، اور اگر دوسری بار آپ کو ٹرانسفر اور تیسری بار ٹرانسفر کفالہ کرنا پڑے گا، اور کانٹریکٹ کے حوالے سے تو کچھ دوستوں کے بھی سوالات تھے، وہ سب تفصیلات اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فرینڈس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے مہمان آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا، جو بھی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک ترنت پہنچ جائے گا۔ تو فرینڈس، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈس، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سعودی حکومت کی جانب سے نقل کفالہ کے حوالے سے 2021 مارچ میں جس کا افتتاح شروع ہو جائے گا، اور کانٹریکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو بھی سعودی عرب کے اندر کفالہ کرنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے کانٹریکٹ پورا کرنا ہوگا۔ کانٹریکٹ کی میعاد 1 سال ہوتی ہے۔ تو فرینڈس، کانٹریکٹ کے علاوہ اگر آپ دوسری بات اسی کفیل سے کام کرنا چاہتے ہیں تو کانٹریکٹ کے علاوہ کام نہیں کر سکتے، اور کانٹریکٹ آپ کو لازمی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سعودی حکومت کانٹریکٹ 6 مہینے کی کر دے، 1 سال کا کر دے، 2 سال کا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ رکھتا ہے کہ عامل کس طرح اس کا کام کرتا ہے، اور آپ کو کوئی فنی ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کوئی ویزا لیتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی فن سے مہارت حاصل ہو، اور کانٹریکٹ کے علاوہ آپ اگر چھٹی پہ جاتے ہیں اور آپ کا کانٹریکٹ ہے اپنے کفیل سے اور دوبارہ واپس نہیں آتے تو سعودی قانون کے مطابق آپ کو بلیک لسٹ میں 3 سال کے لیے شامل کی جائے گا، اور دوسری صورت میں اس کا کفیل کا آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو فرینڈس، دوسری صورت اگر کفالہ کے حوالے سے بات کریں تو پہلے کفالہ کا جو فیس ہے سعودی حکومت کی جانب سے وہ 2000 ہے، دوسری بار 4000 اور تیسری بار 6000، اور اس کے بعد کفالہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے قانون کے مطابق تھا۔ اگر ابھی کی بات کی جائے 2021 میں جو نیا قانون نافذ کفیل کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کفیل سسٹم چینج کرنے کے بعد آپ 2 بار کریں، 4 بار، 5 بار، اور ہو سکتا ہے اس کی فیس یہی ہو یا کم کر دی جائے، اور کفالے کے سسٹم میں ہو سکتا ہے فیس اس سے بھی کم ہو یا یہی فیس مقرر کی جائے۔ سعودی حکومت کے جانب سے کچھ یہی اپڈیٹس سامنے آ رہی ہے، اور کچھ دوستوں کی کانٹریکٹ کے حوالے سے بات تھی کہ ہم اگر دوسرے یا کفیل کے کانٹریکٹ ہوتے ہوئے بھی کفالہ کرنا چاہیں تو فرینڈس، آپ کے یہ بات واضح کرتا چل حکومت کے جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ آجر و اجیر دونوں کو پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کانٹریکٹ پورا کرنے کے بعد ہی دوسرے جگہ کفالہ کر سکتے ہیں، بصورت اگر آپ کانٹریکٹ آدھے حصے میں توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کفیل کے اوپر زور رکھیں گے تو یہ آپ ناانصافی کریں گے، کیونکہ زیادہ تر وہی عامل ہیں جو ابھی تک سعودی عرب ان پہ اوپر ڈیپینڈ رہتے تھے، اور ان کے اوپر بہت تنخواہ کے حوالے سے بہت کچھ پریشان ہوتے تھے عامل۔ مگر ابھی ان کے لیے یہ اچھی بات ہے اور خوشی کی خبر ہے کہ اگر کفیل سسٹم کانٹریکٹ کے حوالے سے آگے آپ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی بھی دقت نہیں ہے، خروج عہدہ چھٹی پہ آئیں، چھٹی پہ جائیں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے۔ اور ابشر سسٹم اور مقیم میں یہ اپلیکیشنز کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں، ابشر اور مقیم کے ذریعے آپ خروج عہدہ لگوا سکتے ہیں اور چھٹی اپنی مرضی سے لگوا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپڈیٹ۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔